میں فوٹ عباس کے اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلے بھی میں جب بھی آیا آپ سے ملاقاتیں ہوں اور ایک لمبے عرصے کے بعد آج آیا ہوں تو پھر آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے آپ میری برادری ہیں، میں بھی آپ کی برادری کو، ویسے تو سارے مسلمان ہی برادری ہیں لیکن صحافت کے حوالے سے میرا آپ کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق ہے۔ تو آپ کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یقیناً آپ سننا چاہتے ہوں گے مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اصلی مسلم لیگ تو وہی ہے جو حضرت قائد اعظم کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا خواب دیکھا تھا اور محترم لیاقت علی خان صاحب جنہوں نے پاکستان کے بانیوں میں سے ایک بڑی شخصیت ہے، جو ان کا کردار تھا اصلی مسلم لیگی تو وہی ہے۔ سردار عبدالرب نشتر ہے، محترمہ فاطمہ جناح ہے، بڑا ان کا کردار دلدار دیکھ کیا اور وہ سارے بر صغیر کے مسلمان۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہی آنکھیں بند کی اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، اس کے بعد اس کے تھوڑے عرصے بعد یہ مفاد پرستی کی سیاست شروع ہوئی اور آج تک وہی سیاست ہے۔ اور پھر مسلم لیگ کے بھی ٹکڑے ہوتے رہے، آج بھی ہیں، لیکن ساری مفادات کی سیاست ہے۔ الحمدللہ یہ جو مرکزی مسلم لیگ آپ کے سامنے آئی ہے تو اس کا ایک کردار ہے خدمت کا۔ مثال کے طور پر جو زلزلہ آیا تھا اس کے اندر اجتماعات نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا، حتیٰ کہ احمد میر صاحب نے اس وقت جیو ہی ہوتا تھا تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں پر گیا ہوں تو مجھے یہ لوگ ملے۔ اسی طرح سے اس زلزلے کے اندر جو ایسے نوجوان ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا یو این نے، اور یو این نے جو ورلڈ لیول پر جو ایک لمبی فہرست مرتب کی اس کے اندر ان لوگوں کے کردار کو بھی سراہا۔ اسی طرح سونامی جب آیا تو میں سری لنکا کے اندر گیا، جنرل ویرا سوریا نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے 1 کروڑ کا ہمیں سامان بھی دیا۔ اس دور میں 1 کروڑ بہت بڑی رقم تھی۔ تو میں نے انڈیا کو بھی پیشکش کی، 3 دن تک ٹی وی پر وہ چلتا رہا میرا پیغام کہ بھئی انڈیا کے اندر بھی سونامی آیا، ہم تو ان کی بھی خدمت کر کے ہمیں خوشی ہوگی، اگر وہ ہمیں موقع دے ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی سیلاب آیا ہے تو اس سیلاب کے اندر بھی الحمدللہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر تو مرکزی مسلم لیگ کے لوگوں نے الحمدللہ بھرپور کردار ادا کیا، بستر بھی دیے، اس سے پہلے کشتیاں چلا کر بھی کام کیا، کھانے بھی تقسیم کرتے رہے، میڈیکل کے کیمپ بھی لگائے اور حتیٰ کہ مکان جو ہیں وہ بھی بنا کر دیے، اور اب بھی 6000 کا ایک پیکج جو ہے وہ رمضان کے لیے وہ ان تک پہنچا رہے ہیں۔ افطاری تو ہوتی تھی، سحری کا بندوبست جو ہے وہ بھی الحمدللہ ہم نے کیا، اور ہم نے پورے پاکستان کے اندر تندور قائم کر دی ہیں مرکزی مسلم لیگ۔ وہ تندور جو ہے بازار کے اندر 25 روپے کی روٹی ہے اور ہم جو ہے وہ 10 روپے کی روٹی دیتے ہیں، اور رمضان کے اندر تو بالکل فری ہے۔ اور ہمیں ایسے ہزاروں لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ہم تو سحری رکھتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ اس قابل نہیں تھے۔ تو جب سے آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے ہم نے سحری رکھنی شروع کی۔ رات میں خانے وال میں تھا تو وہاں پر ایک ساتھی نے بتلایا کہ ہمارا ایک نوجوان وہ لے کر جا رہا تھا کھانا، تو آگے سے ایک بندہ ملا تو اس نے کہا کہ میں نے بھی سحری جو ہے رکھنی ہے، تو 5 روٹیاں اس کو دی، سالن دیا، تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو اور بھی چاہیے، میرے تو اتنے بچے ہیں، ساتھ رو پڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر غربت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس سحری کھانے کے لیے خشک روٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف کاریں دیکھتے ہیں اور موبائل دیکھتے ہیں، اور کچھ جو یہ ایلیٹ کلاس ہے ان کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے، اور کچھ ہم موٹر سائیکل دیکھ کر کے یہ ساری دنیا اسی طرح ہی ہے۔ بھائی نہیں، یہ 23-24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، کاریں کتنی ہوں گی اور یہ باقی فیسلٹیز کتنی ہوں گی؟ لوگوں کے پاس تو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ فلاح کا جو کام ہے ہم نے دیہات کے اندر کمیٹیاں بنا دی ہیں، یعنی ہم نے خدمت سے آغاز کیا، دیہات کے اندر کمیٹیاں بنا دی ہیں جو آج کو سڑکیں ٹھیک کرتے ہیں، نالیاں صاف کرتے ہیں، صفائی کا نظام جو ہے اس کو ہم اس انداز سے آگے چلا رہے ہیں، حتیٰ کہ بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان کی کفالت جگہ جگہ الحمدللہ ہم اسپتال بنا رہے ہیں۔
کنگن پور میں ہم نے ایک اسپتال بنایا تھیلیسیمیا کا، ڈائلسس کا، اور اسی طرح اور کافی اسپتال ہیں. اب ہم یہ ایک اور اس طرح کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر ہیں ہمارے ہاسپٹل. یہ وہ ہیں دو جو ہم نے اب اس کی سیریز بھی شروع کی ہے. تو ہاسپٹل اور اسکول جو ہیں، ایجوکیشن سسٹم، اس کے اندر بھی الحمدللہ. تو یہ سارے کام ہم کر کے ایک عرصہ تک ہم نے الحمدللہ یہ کام کیے ہیں، اور اب اس کام کو تیز کیا ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ ہم اب اس میدان کے اندر آئے ہیں، اور ہمیں لوگوں نے مجبور کیا ہے. ابھی یہ تو استحصال ہو رہا ہے، تو آپ یہ سارے کام کرتے ہو تو اس میدان کے اندر بھی آؤ. تو الحمدللہ اب ہم اس میدان کے اندر آئے. تو ہمارے نوجوان جس طرح باقی جذبے کے ساتھ خدمت خلق کا وہ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم سیاست کے اندر آئے. پہلے بھی کئی الیکشن لڑ چکے ہیں، پورے ملک کے اندر ہمارے امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور طریقے سے اس کے اندر داخل ہوں گے، اور ہم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سچی سیاست جو بر صغیر کے اندر واحد یہ شخصیت تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا نہرو اور جو گاندھی ہے یہ سارے جھوٹ بولتے تھے، پٹیل جو ہے اس کی بھی حرکتیں ایسی تھی، اور یہ جو لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے اور جو ماؤنٹ بیٹن ہے، سب کے کردار آپ لوگ جانتے ہیں. کردار کا کھرا اور سچا صاف کردار والا اور سچ بولنے والا. یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے لوگوں نے اعتماد کیا. وہ انگریزی بولتے تھے، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ بابا جی سچے. تو ہم وہ جو اپنے بابا جی محترم کی جو سیاست ہے، حضرت قائد اعظم کی سیاست ہے، یہ قائد اعظم کا نام لے کر، ان کی مسلم لیگ کا نام لے کر 75 سال ہو گئے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے قوم کے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے. تو اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میدان کے اندر آئے ہیں. لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہمارا تعارف ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان ہمارا سب کا ہے بھائی، لیکن ہم پاکستان جو ہے وہ چاہتے ہیں جو قائد اعظم چاہتے تھے، اور وہ جو سچی اور کھری اور شفاف سیاست ہے. یہ جو مافیاز ہیں ان کی سیاست کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے. تو باقی آپ بھائی جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو آپ کا کیا موقف ہے کہ جو پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ سارے انتخابات جو ہیں وہ ایک دن ہونے چاہیے، آپ ان کے ساتھ ہیں یا کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا آپ ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ہم تو سب کے ساتھ ہیں. ہم تو ان سب کو نصیحت کریں گے. نصیحت یہ کریں گے کہ یہ مل بیٹھے، جس طرح پاکستان بنانے کے لیے ہم مل بیٹھے تھے، جس طرح باقی اہم مواقع پر ہم مل بیٹھتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو ملا کر بٹھانے والے لوگ ہیں. جب پاکستان کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہوئے تھے تو ہم نے دفاع پاکستان کونسل بنائی تھی، اور اس کے اندر الحمدللہ بڑی قیادت کے بعد جو مین کردار ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جماعت کی طرف سے وہ میری ذمہ داری لگی تھی، تو دن رات ہم نے ایک کردار ادا کیا. اسی طرح حرمت رسول کا معاملہ ہو تو ہم نے سب کو اکٹھے بٹھایا. حرمت قرآن کا مسئلہ تھا تو ہم پیش ہوئے. جو بھی مسئلہ ہوا ہم نے تو اکٹھے بٹھایا. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ عدالتوں کے اندر یہ مسئلہ جانا نہیں چاہیے تھا. یہ عدالتوں کے اندر نہیں جانا چاہیے. یہ سیاسی مسئلہ ہے. جس طرح پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ کا وہ ایک ساورن ہمارا ادارہ ہے، وہ قانون سازی کرتا ہے، وہ قانون بناتا ہے. اس قانون کو جو ہماری عدالتیں ہیں وہ فالو کرتی ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اس کی شرح کرتی ہیں. اس لیے جو ساورن ادارہ ہو، جن کو دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ساورن بنایا ہے، اور پاکستان کے عوام نے اپنے نمائندے منتخب کر کے وہاں بھیجے ہیں، تو اب وہ روزانہ عدالتوں کے اندر پیش ہوتے رہیں اور پھر آپس کے اندر لڑتے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عدالتوں کا بھی وقار باقی نہیں رہتا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عدالتوں کا وہ وقار جو ہے نہیں رہا. تو اس یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے سیاستدانوں کو مشورہ دوں گا کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے، یہ جو تجربہ ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ عدلیہ کے وقار کے لیے بھی اچھا نہیں، یہ قومی اسمبلی کے وقار کے لیے بھی اچھا نہیں. یہ سیاسی وقار کے لیے جو ہماری سیاست ہونی چاہیے، یہ اس صاف ستھری جو سیاست ہے اس کے وقار کے لیے بھی یہ مفید نہیں ہے. لہذا سیاستدان آپس میں مل کر بیٹھیں، ایک لائحہ عمل طے کر لیں. ہمیں بلائیں، ہم بھی وہاں جا کر بیٹھیں. تو ساری پارٹیوں کو اکٹھی کریں، جو حکومت میں ہیں، جو حکومت میں نہیں ہیں، ساری اکٹھے مل کر بیٹھیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی لائحہ عمل ہو سکتا ہے وہاں مل بیٹھ کر بنائیں.
تو اس لیے میں یہاں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور لایا عمل میں بتایا. مرکزی مسلم لیگ نے سیاست کب سے آغاز کیا ہے؟ ہم نے جب پیچھے وہ اپنا 2017 ہاں جی 17 میں 17 میں 120 اس وقت ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اور لاہور کے اندر ہمارے وہ شیخ یعقوب صاحب ہیں, ہاں جی, انہوں نے وہ الیکشن لڑا تھا, تو اس وقت ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد پھر متواتر ہم ضمنی الیکشنوں کے اندر بھی حصہ لیتے آئے ہیں, اور بلدیات کے الیکشنوں کے اندر بھی ہم نے بھرپور حصہ لیا. اس کے اندر ہمارے کئی ساتھی جو ہے وہ منتخب بھی ہوئے, بلوچستان سے, سندھ سے, اور باقی علاقوں سے بھی, کراچی سے. تو کراچی سے بھی. تو اب ذرا زیادہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے, یعنی جوں جوں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, ہم اللہ کے فضل و کرم سے پوری تیاری کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صاحب قومی